دراصل یہ ہو کیوں رہے ایک سوچ ہے جس کو ہم ایک نظام ہے جس کو ہم دین کا نظام کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا. اسی طریقے سے ایک دوسرا نظام ہے جو طاغوت کے ذریعے چل رہا ہے, اور طاغوت کی ابتدا آپ دیکھیں گے تو وہیں حابیل اور قابیل سے شروع ہوا جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا, اور وہاں سے پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ والی جو باتیں یہ صرف میں یا قرآن مجید میں نہیں ہے, اس کا ذکر تمام آسمانی مذاہبی کتابوں کے اندر موجود ہے. آج موجودہ جو شکل ہے بائبل کی, اس کے اندر بھی یہ سارے واقعات موجود ہیں. بک آف جینیسس کو پڑھیں گے تو عیسائیوں نے عیسائیوں سے اس بات پہ اختلاف ہوا کہ وہ جس مسیحا کے انتظار میں تھے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہ مسیحا تصور نہیں کیا, جس کے بعد انہوں نے دونوں کے اندر آپس میں ایک تکرار چلی, اور یہ 550 سال تک اتنی خونریز تکرار تھی کہ اتنے لوگوں کو اس میں مارا گیا, ان میں پیٹا گیا کہ تاریخ اس کی گواہ ہے. اس کے بعد اس چیز کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ بریک لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قرآن کی برکت سے, کہ پھر 570 کے بعد جب آپ پیدا ہوئے, 610 کے بعد جب قرآن کا نزول شروع ہوا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک اطمینان, ایک سکون نکل کے آیا. مسائل اصل میں جو کریٹ کرتے ہیں وہ یہ جو 3 مذاہب ہیں, ان میں آپس میں کوئی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جو بھی مذہب جانتا ہے یا اپنے دین کو جانتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, ان میں اختلافات صرف چند باتوں کے اوپر ہیں. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ اگر تم لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے, یعنی وہ 3 ریلیجنز جو ایک ہی جگہ سے باہر نکل کے آئے ہیں, جو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں, جو ایک ہی چیز کے اوپر ایمان اور اپنا عقیدہ رکھتے ہیں, تو وہ اس بات کو سمجھے نا, ان کو مناظرے کا طریقہ کار کیا دیا گیا ہے. وہ یہ دیا گیا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ تم لوگ آؤ ایک کامن باتوں کے اوپر, ان کامن ٹرمز کے اوپر جو چیزیں ایک ہیں. اور اس میں سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے وہیں قرآن میں بتائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں. اگر آپ کرسچینٹی کے اندر بھی دیکھیں گے تو جو آرتھوڈاکس کرسچن ہے وہ کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرتے. صحیح. اگر آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں تو ان سے زیادہ توحید کا پکا, یہودیوں میں عیسائی توحید سے زیادہ پکا عقیدہ کسی کا نہیں ہے. مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے تو توحید سے زیادہ پکا عقیدہ کسی میں نہیں ہے. لیکن جہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے مختلف لوگوں نے عقائد بنا لیے ہیں, مختلف چیزیں بنا لی ہیں, اسی طریقے سے عیسائیت میں بھی ہوا ہے, اسی طریقے سے یہودیت میں بھی ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلسفہ دین کو نہیں سمجھتے, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اب سویڈن میں جس شخص نے اس گھنونا عمل کیا ہے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس شخص کے آپ پورا پوسٹ مارٹم کریں گے, آپ اس شخص کو پورا نکال کے باہر بیٹھائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو 3 دنوں میں سے کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. صحیح. جتنی بھی لڑائی, فساد اور یہ مشکلات اور یہ حالات پیدا ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے واقف ہی نہیں ہیں, اسلام لفظ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو صرف اس عمل کو کر رہے ہیں. اور آج جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں یہ لوگ باہر نکل کے آ رہے ہیں اور یہ احتجاج کر رہے ہیں, اور جن میں نے اقلیتی برادریوں کا کہا, پاکستان میں جو موجودہ اقلیتی برادری ہیں وہ بھی اس وقت باہر نکل کے آ رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں. صحیح. جن عیسائیوں نے آج اس کی بات کی, پوپ فرانسس نے بہت بڑے طریقے سے کنڈیم کیا, اور حیدرآباد کی عیسائی برادری, سندھ کی پوری عیسائی برادری, پاکستان کی عیسائی برادری اس واقعے میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے. پوپ فرانسس نے کیوں کہا وہ دین کو سمجھتے ہیں, وہ کسٹوڈین آف ریلیجن ہے. وہ چونکہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہرگز ہر صورت میں یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے کہ کسی کی آسمانی کتاب کو خراب کیا جائے. یہ وہی تو کتاب ہے جس کے لیے جب حبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو بھیجا, تو اس کے اندر حبشہ کے بادشاہ نے سن کے کیا کہا تھا کہ زمین سے تنکا اٹھا کے اس نے یہ کہا تھا کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اور جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے اور جو ہماری کتاب میں لکھا ہے, اس میں تنکے سے برابر فرق نہیں ہے. تو ہر بندہ جو دین کو سمجھتا ہے وہ فوراً اس چیز کی طرف آ جاتا ہے. وہ لوگ جو دین کو نہیں سمجھتے اور وہ اسلام کو نہیں سمجھتے, ان کے اندر جو فتنہ ہے, جو طاغوت کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس قسم کا گھنونا عمل کرتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے جو یہ بات کہی ہے, یہ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس رشتے کو بڑھانے میں دراڑ ڈالنے کے لیے ہے کہ عیسائی مسیحی برادری اور مسلمان برادری آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں. صحیح. جس کا پاکستان کسی بھی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتا. اور میں مشکور ہوں تمام برادریوں کا کہ وہ اس میں باہر نکل کے آ رہے ہیں.
اور حکومت پاکستان کا کہ وہ اس چیز کو ریلائز کر رہی ہے. صحیح. اچھا، ہم نے بہت سارے مختلف لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے.